اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز، آج کی ہماری یہ نشست چوتھی نشست ہے جس میں ہم اسلام سے متعلق چند سوال و جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو۔ آج کی نشست کا پہلا سوال یہ ہے کہ درود و سلام کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے۔ یہ سنت الہیہ ہے۔ اس نسبت سے یہ جہاں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثل ہونے کی دلیل ہے، وہاں اس عمل خاص کی فضیلت بھی حسین پیرائے میں اجاگر ہوتی ہے کہ یہ مقدس عمل ہے جو ہمیشہ کے لیے لازوال، لافانی اور تغیر کے اثرات سے محفوظ ہے، کیونکہ نہ اللہ کی ذات کے لیے فنا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی انتہا۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے، بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود و سلام بھیجیں۔ اس لیے قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسی طرح درود و سلام کے فضائل اور دینی و دنیاوی مقاصد کے حصول میں اس کی برکات مستند روایت سے ثابت ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس امتی پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کو نسائی سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہوں، میں کس قدر درود شریف پڑھا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، البتہ زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں سارے کا سارا وظیفہ آپ کے لیے کیوں نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تیرے غموں کی کفایت ہوگی اور گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس حدیث کو امام ترمذی الجامع صحیح میں روایت کیا ہے۔ درود و سلام ایک ایسا محبوب و مقبول عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں، شفا حاصل ہوتی ہے اور دل و جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والے کے لیے سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس و نفیس سلام کے جواب سے مشرف فرماتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ صلاۃ و سلام کسی صورت میں اور کسی مرحلے پر بھی قابل رد نہیں، بلکہ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہوتا ہے۔ اگر نیک پڑھیں تو درجے بلند ہوتے ہیں، اور اگر فاسق و فاجر پڑھے تو نہ صرف یہ کہ اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ اس کا پڑھا ہوا درود و سلام بھی قبول ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، کیا اسلام میں داخل ہونے کے لیے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ جواب، جی ہاں، اسلام میں داخل ہونے کی نیت کے ساتھ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا ہی
کافی ہے، مگر زندگی کو مکمل طور پر دائرہ اسلام میں داخل کرنے کے لیے صرف زبان سے اقرار کافی نہیں۔ اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی محض دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ طیبہ کا اقرار شرط ہے، اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی جو حدود متعین کر دی ہیں، ان کے اندر رہتے ہوئے پوری زندگی میں ایمان و اسلام کا ایسا مظاہرہ کیا جائے کہ کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس پر کفر اور منافقت کی چھاپ ہو۔ سوال، کیا کلمہ طیبہ پڑھ لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے؟ جواب، کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے ایمان کی دولت میسر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث سے مبارک میں ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ میں دوبارہ حاضر ہوا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ پس میں تیسری بار حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اسی اعتقاد پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن اس حدیث میں کلمہ طیبہ پڑھنے سے مراد احوال و اعمال کی اصلاح کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد احوال و اعمال کی اصلاح کو نظر انداز کرنا اللہ کی گرفت کا باعث بنتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ النساء آیت نمبر 123 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور نہ وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی پائے گا اور نہ مددگار۔ اگر کسی کلمہ گو شخص نے اپنے گناہوں پر توبہ کی اور اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی تو وہ کلمہ گو شخص جنت میں جائے گا، یا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر وہ کلمہ گو اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد جنت میں جائے گا۔ سوال، فقہ سے کیا مراد ہے؟ جواب، فقہ کا لغوی معنی ہے کسی شے کا جاننا اور اس کی معرفت و فہم حاصل کرنا۔ قرآن حکیم میں اس موقع پر یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، سورۃ ہود آیت نمبر 91 میں، وہ بولے، اے شعیب تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 78 میں ارشاد ہوا، آپ فرما دیں حقیقتاً سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، پس اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتی۔ تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فقہ کا لفظ سمجھ بوجھ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے شرعی اصطلاح میں فقہ کا لفظ علم دین کا فہم حاصل کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فقہ نفس کے حقوق اور فرائض و واجبات جاننے کا نام ہے۔ بالعموم فقہ کرام فقہ کی اصطلاح تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فقہ شریعت کے وہ فروعی احکام جاننے کا نام ہے جو تفصیلی دلائل سے ماخوذ ہوں۔ ان تعریفات واضح کرتی ہیں
کہ فقہ اسلامی سے مراد ایسا علم و فہم ہے جس کے ذریعے قرآن و حدیث کے معنی و اشارات کا علم ہو جائے اور احکامات کی مخصوص دلائل کے ذریعے معرفت حاصل ہو، جیسے نماز کی فرضیت کا علم اقیم الصلاۃ کے ذریعے حاصل ہوا، زکوٰۃ کی فرضیت کا علم اوت الزکوٰۃ کے ذریعے حاصل ہوا۔ سوال: اسلامی فقہ کے بنیادی ماخذ کون سے ہیں اور ان کی ترتیب کیا ہے؟ جواب: ماخذ کا معنی حاصل کرنا اور پانے کی جگہ یا ذریعہ ہے۔ اسلامی فقہ کے 4 بنیادی ذرائع ہیں جہاں سے کوئی فقہی یا مجتہد مسائل شرعیہ کو اخذ کرتا ہے۔ ان کی ترتیب یہ ہے: 1 قرآن حکیم، 2 سنت، 3 اجماع اور 4 قیاس۔ قرآن حکیم فقہ اسلامی کا سب سے پہلا ماخذ اور دلیل قرآن حکیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آخری الہامی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ ایک مکمل اور جامع کتاب ہدایت ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی عطا کی گئی ہے۔ ایک مجتہد یا فقیہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام مسائل قرآن حکیم کے بیان کردہ بنیادی اصولوں کے ذریعے حاصل کرے۔ 2 سنت۔ قرآن حکیم کے بعد فقہ اسلامی کا دوسرا بنیادی ماخذ سنت ہے۔ اس کا اطلاق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فعل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ہر اس کام پر ہوتا ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ اس لحاظ سے سنت کی 3 اقسام بنتی ہیں: 1 سنت قولی، 1 سنت فعلی، 1 سنت تقریری۔ نمبر 3 قرآن اجماع۔ قرآن و سنت کے بعد فقہ اسلامی کا تیسرا بنیادی ماخذ اجماع ہے۔ اجماع کا لغوی معنی ہے پکا ارادہ اور اتفاق۔ اصطلاحی طور پر اس کا معنی ہے کسی زمانے میں امت محمدیہ کے مجتہدین کی رائے کا کسی شرعی مسئلے پر متفق ہو جانا۔ اجماع قرآن و سنت کے اصولوں کو بالائے طاق رکھ کر نہیں بلکہ ان سے رہنمائی لے کر کیا جاتا ہے، اور جب اجماع کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مضبوط کر دیا جائے تو یہ قطعی حکم بن جاتا ہے جس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 قیاس۔ قیاس کا لغوی معنی ہے اندازہ کرنا، کسی شے کو اس کی مثل کی طرف لوٹانا۔ جب کسی ایک شے کے اچھے اور برے دونوں پہلو سامنے رکھ کر ان کا موازنہ کتاب و سنت میں موجود کسی امر شرعی کے ساتھ کیا جائے اور پھر کسی نتیجے پر پہنچا جائے تو یہ عمل قیاس کہلاتا ہے۔ گویا کسی علت یا سبب کو بنیاد بنا کر کسی سابقہ حکم کی روشنی میں نئے مسائل کا حل نکالنا قیاس ہے۔ جیسے شراب کا حکم قرآن و سنت میں موجود ہے کہ یہ حرام ہے اور اس کی علت نشہ آور ہونا ہے۔ اب ہیروئن اور دیگر نشہ آور اشیاء کو علت مشترکہ کی بنیاد پر شراب کے حکم میں شامل کیا جائے گا۔ سوال: اجتہاد سے کیا مراد ہے؟ جواب: اجتہاد کے لغوی معنی ہیں کسی کام کی انجام دہی میں تکلیف و مشقت اٹھاتے ہوئے اپنی پوری کوشش صرف کرنا۔ تو گویا اجتہاد اس کوشش کو کہتے ہیں جو کسی کام کی تکمیل میں مشقت برداشت کرتے ہوئے کی جائے۔ اگر بغیر وقت اور تکلیف کے کوشش ہوگی تو اسے اجتہاد نہیں کہیں گے۔ مثلا عرب یوں تو کہتے ہیں فلاں نے بھاری پتھر اٹھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں کہتے کہ اجتہد فلاں فی حمل خردل، فلاں نے رائی کا دانہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اصطلاح شریعت میں قرآن و سنت اور اجماع کی روشنی میں مقررہ شرائط کے مطابق بطریق استنباط اور استخراج شرعی احکام اور قوانین کی تشکیل، تجدید، تفصیل، توسیع اور تنقیص کے لیے ماہرانہ علمی کاوش کا نام اجتہاد ہے۔ سوال: اسلامی قانون سازی کے عمل میں اجتہاد کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: اسلامی قانون سازی کے عمل میں اجتہاد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم
قرآن و سنت میں کوئی حکم پاؤ تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، لیکن اگر تم ان میں حکم نہ پا سکو تو اپنی رائے سے اجتہاد کرو۔ اسی طرح جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو ان سے پوچھا، اے معاذ، تم مسائل و مقدمات میں کس طرح فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر تم اللہ کی کتاب میں نہ پا سکے تو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کتاب و سنت دونوں میں حل نہ پاؤ تو؟ انہوں نے عرض کیا، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور حقیقت تک پہنچنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ تھپکا اور فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے نمائندے کو اس بات کی توفیق بخشی جو اللہ کے رسول کو خوش کرے۔ یہ احادیث واضح کرتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل و معاملات میں اجتہاد پسند فرمایا اور اس کا حکم دیا۔ اسی لیے اجتہاد فقہ اسلامی کا ناگزیر حصہ شمار ہوتا ہے اور ائمہ فقہا نے نئے پیش آنے والے مسائل اور ضروریات دین کو اجتہاد ہی کے ذریعے پورا کیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب